دو کاموں کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک دل پر پتھر رکھنے کے لیے اور دوسرا آخر میں اس ظلم پر لعنت بھیجنے کے لیے۔ پتھر ابھی رکھ لیں دل پہ اور لعنت ویڈیو کے آخر میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں نا، وہ کوئی خبر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کی روح کو ہلا دے گی۔ یار آپ جانتے ہیں کہ یہ غربت انسان کو اس حد تک مجبور اور بے بس کر دیتی ہے کہ جہاں انسان سانس تو لیتا ہے مگر اندر سے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، قسمت جب انسان کو دیوار سے لگا دے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یقین کریں گے کہ اس واقعے کا انجام سن کر چند لمحوں کے لیے آپ خاموش ہو جائیں گے۔ تو تیار ہو جائیں، دل پر پتھر رکھ لیں اور ویڈیو کے آخر میں لعنت بھیجنے کے لیے ضرور تیار ہو جائیں۔ کس پر؟ آگے چل کر ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ڈیٹیل کمزور دل لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ دوستو، بھارت کی ریاست اڑیسہ کے ضلع کیونجھر میں ایک حیران کن اور ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک قبائلی شخص اپنی فوت شدہ بہن کا ڈھانچہ قبر سے نکال کر کندھے پر اٹھا کر بینک پہنچ گیا۔ انڈین پولیس کے مطابق یہ واقعہ پٹانا بلاک میں واقع اوڈیشہ گرامین بینک کی ملیوسی برانچ میں پیش آیا۔ ایک 50 سالہ جیتو منڈا اپنی 56 سالہ بہن کلرا منڈا کے بینک اکاؤنٹ سے 19,300 روپے نکلوانا چاہ رہا تھا۔ کتنے؟ 19,300 روپے بینک سے نکلوانا چاہ رہا تھا اپنی فوت شدہ بہن کا، جو 2-3 مہینے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کی بہن نے وہ پیسے اپنی مویشی فروخت کر کے جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ اس کی بہن جو کلرا منڈا تھی وہ 2 سے 3 مہینے پہلے جنوری میں فوت ہو گئی تھی۔ چند روز پہلے اس شخص نے رقم نکلوانے کے لیے جب بینک سے رجوع کیا تو عملے نے اس سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور کچھ قانونی پیپر دستاویزات وغیرہ بھی طلب کیے۔ اب وہ شخص ایک قبائلی تھا، ان پڑھ تھا اور اتنا سادہ تھا کہ وہ یہ بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر سکا۔ اب جیتو منڈا کے مطابق بینک عملے نے بار بار اسے اکاؤنٹ ہولڈر کو ساتھ لانے کا مطالبہ کیا۔ اب وہ یہ 3 مہینے سے یہ شخص اس بینک میں چکر لگا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی بات کسی نے بھی نہیں سنی تو وہ شدید مایوسی کے اندر قبر کھود کر اپنی بہن کا ڈھانچہ نکال کر بینک لے آیا تاکہ اس کی جو موت کا ثبوت ہے وہ بینک کو دے سکے۔ اب دوستو، جب وہ قبر سے کھدائی کر کے اپنی بہن کا ڈھانچہ ایک شاپر میں ڈال کر اپنے کندھے پر رکھ کر لے آ رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے پھر اس کی تصویریں بنائیں اور پھر ویڈیوز بنائیں۔ اب جب وہ بینک پہنچا تو بینک میں جا کر اس نے ٹیبل کے اوپر وہ بوری رکھ دی کہ بھائی یہ لو میری بہن کا، اس سے آپ پوچھ لیں، خود آپ ویریفیکیشن کر لیں۔ اب اس موقع کے اوپر جو بینک کا عملہ تھا وہ بھی بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا سین چل رہا ہے۔ بینک والوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم ڈیڈ باڈی کیوں لائے ہو؟ کہتا آپ خود پوچھ لیں اس سے، میں 3 مہینے سے چکر لگا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے میری کوئی چیز نہ ہیلپ کر رہے ہیں نہ مجھے آپ گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ مجھ سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ اسی کو لائیں جس کا یہ بینک ہے، اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ہولڈر کو لائیں۔ تو یہ رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ اس سے پوچھ لیں، یہ آپ کو بتا دے گی۔ پھر دوستو پولیس آتی ہے۔ مزے کی بات آگے دیکھیں، پولیس آتی ہے، پولیس اس شخص کو پکڑتی ہے کہ بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ بھائی بینک میں 3 مہینے سے آ رہا ہوں، بینک مجھے کہہ رہی ہے کہ جی آپ اکاؤنٹ ہولڈر کو لائیں، وہ خود بولے میں ایک ان پڑھ سادہ وہ جاہل آدمی ہوں، مجھے نہ ان کے فارموں کی سمجھ آتی ہے نہ کسی چیز کی سمجھ آتی ہے، میں تنگ آ کر اپنی بے بسی، مجبوری، غربت کی وجہ سے میں اپنے بہن کے 19,300 روپے نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کھود کر اس کے ڈھانچے کو لے آیا ہوں۔ اب بینک والے اس سے ویریفائی کر لیں اور اللہ کا واسطہ ہے مجھے 19,300 روپے دے دیں۔ یار حقیر ہے ویسے، یار حد ہے ویسے۔
دوستو یہ واقعہ انڈیا میں ہوا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس میں قصوروار ہے. ڈیفینیٹ بات ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے تو اس بینک کے عملے کو نہیں کہا ہوگا نا کہ تم اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرو. جو کلپریٹس ہیں وہ بینک کا سٹاف ہے. ان کو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کس کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بھائی آپ اس کو گائیڈ کریں. جب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے, ایک سادہ بندہ ہے, ایک قبائلی شخص ہے, وہ اتنا مجبور ہے کہ 3 مہینے سے 19,300 کے پیچھے چکر پہ چکر لگا رہے, تو آپ اس کو گائیڈ کر دیں. اس کو اگر فارم کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کو اگر ڈاکومنٹس کی سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ ان کو گائیڈ کر دیں, ان کو کوئی راستہ دکھا دیں. بس آؤ اور جاؤ اور بھیجو اور بلاؤ. ایٹ دا اینڈ اس شخص نے کیا کیا؟ لانا تو اس بینک کے سٹاف کے اوپر, اس بینک کے برانچ مینیجر کے اوپر, ان کی تربیت کے اوپر اور ان کے بیہیویئر کے اوپر, کہ اس نے ایک غریب ترین شخص, یار اس سے نیچے تو اخیر ہے. یار آپ خود سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ سوچیں بحیثیت انسان, کہ جب وہ شخص اپنی بہن کی قبر کھود رہا ہوگا, اس پہ کیا گزر رہی ہوگی ویسے بائی دے. کتنے پیسوں کے لیے؟ 19,300 روپے کے لیے. جب وہ اپنی فوت شدہ بہن کی قبر کو کھود رہا ہوگا, اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کس حالت میں ہوگا اس وقت؟ وہ غربت کی کس لکیر کے نیچے وہ بندہ ہوگا؟ وہ کتنا بے بس اور کتنا مجبور ترین شخص دنیا کا ہوگا. یار اس وقت پوری دنیا معیشت کی جنگ لڑ رہی ہے, تیل کی جنگ لڑ رہی ہے. ادھر آئل پہ قبضہ کر دو, ادھر آئل پہ قبضہ کر دو. لیکن کبھی دنیا کو ایسے لوگ نظر آئے ہیں جو اس حد تک مجبور ہیں؟ یقین کریں, میری عادت ہے کہ میں جب آفس سے گھر آتا ہوں تو میں گاڑی میں یوٹیوب آن کر لیتا ہوں اور میں انٹرنیشنل خبریں سن رہا ہوتا ہوں. جب میں نے یہ خبر سنی کہ اڑیسہ میں یہ واقع ہوا, یقین کریں میرا دل اتنا اداس ہوا. اور مجھے ہر وقت وہ شخص کی تصویر سامنے آ رہی ہے کہ جب وہ اپنی بہن کا قبر کھود رہا ہوگا, وہ مر چکا ہوگا. یار اس کے اندر صرف سانس چل رہی ہوگی, باقی وہ ختم ہو چکا ہوگا. واقعی یہ جو غربت ہے, یہ انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے جہاں انسان میں صرف سانس چلتا ہے, باقی وہ مر چکا ہوتا ہے. وہ اس حد تک گر سکتا ہے, وہ اس لائن کو بھی کراس کر سکتا ہے جو میرے خیال میں اس بندے نے بیچارے نے کر دی ہے. تو یہ واقعہ بڑا دردناک تھا, تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ دنیا میں عوام کس حد تک رسوا اور ذلالت کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور اس وقت پوری ورلڈ, پوری دنیا کا میڈیا اور حکمران اور لیڈرشپ اور سپر پاور, مڈل پاور, تمام لوگ اپنی اپنی حکمرانیوں میں, اپنی اپنی قبضوں میں, اپنی اپنی آئل کے قبضے میں, خزانوں کے قبضے پہ لگی ہوئی ہے. فوکسڈ ہے پوری ورلڈ. لیکن ان سب ممالک کے اندر جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں, وہ کس طرح گزار رہے ہیں, کتنے بے بس اور مجبور لوگ بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو یہ بہت جذباتی اور بہت ہی دل کو ہلا دینے والا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے حال پر بھی رحم کرے اور ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے, اور ایسے لوگوں کے حالوں پر جو دنیا میں بہت مجبور ہیں, اللہ ان کا حامی و مددگار بن جائے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور آخر میں اس بینک کے عملے پر ایک دفعہ پھر لعنت بھیجیں جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آپ کا بہت شکریہ.